یار یہ کیری لوگر بل کا سیاپا تو اسی طرح ہی پڑا ہوا ہے. میں نے سنا ہے شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے امریکہ اور ادھر امریکیوں نے کہہ دیا چلے دوڑ. یہ خیر چل دوڑ تو نہیں انہوں نے کہا کہ ہم کچھ وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، جو نقطے آپ نے اٹھائے ہیں، جو اعتراضات آپ نے اٹھائے ہیں ان پر کچھ وضاحتیں کر رہے ہیں، اور وہ وضاحتیں اگر صدر سائن کر دیتے ہیں بل کے اوپر تو وہ بل کا حصہ بن جائیں گے. تو جب حصہ بن جائیں گے تو پھر انہوں نے کہنا کہ بھائی جی جب بل بن رہا تھا آپ ہمیں یہ بتائیں اس وقت آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی حکومت، آپ کے اٹارنی، آپ کے مشیر وزیر اس وقت کیا کان میں تیلی پھیر رہے تھے؟ مہینے لگے ہیں اس بل کو تیار ہونے میں. ہماری حکومت اس وقت کیا کر رہی تھی؟ لسی رڑک رہی تھی. نہیں یہ کیا ہے؟ لسی ایسے ہی رڑکتے ہیں اور کیا ایسے رڑکتے ہیں. یہ یار سنجیدہ گفتگو بھی کبھی کبھی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. نہیں تو بات بھی تو دیکھو نا کتنی سنجیدہ ہے. 14 مہینے بل بنتا رہا ہے. ہاں تو اس دوران ایک تبدیلی، ایک دو چیزوں کو تبدیل کیا گیا ہے. مثلا انڈیا کے حوالے سے کچھ چیزیں حذف کی گئی تھیں، نیوکلیئر کے حوالے سے کچھ چیزیں حذف کی گئی تھیں، اس بل کی لینگویج ایزی کی گئی تھی. پھر ویور کا اختیار جو پہلے پریزیڈنٹ کے پاس تھا وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو دے دیا گیا تھا. یہ چیزیں کی گئی تھی، لیکن بعض معاملات بیچ میں رہ گئے، ان کے اوپر اعتراض ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تحریر میں جو ایک تحکمانہ انداز ہے نا وہ کچھ نامناسب ہے. اس کے اوپر وہ وضاحتیں دے رہے ہیں. آئی ہوپ کہ ان کے درمیان کوئی کسی سٹیج پر کوئی سنتھسس پیدا ہو جائے، لیکن اپیرنٹلی لگتا نہیں ہے. یہ نہیں تو یہ جن چیزوں پہ اب جو یہ آواز اٹھا رہے ہیں اس وقت ادھر حقانی صاحب برف والے گوڑے کھا رہے تھے جی بیٹھ کے. حقانی صاحب کہتے ہیں جتنے جوگا میں تھا میں نے بیسٹ پاسبل دے دیا. اچھا. اور اس کو ویٹ کیا تھا آپ کے اٹارنی جنرل نے. ان کی تو بیچاروں کی چھٹی ہو گئی ہے، سارا نزلہ ہی ان پہ گر گیا. نزلہ ان کے اوپر گر گیا ہے. آگے حکومت کا موقف بھی یہی ہے کہ حقانی صاحب نے جو کچھ کیا یہ میلا فائڈی نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر فوج کو یا کسی ادارے کو نیچا دکھانے کے لیے اس میں مرید کے یا کوئٹہ کا تذکرہ نہیں کیا. تمہیں پتہ مرید کے کا تذکرہ اس میں موجود ہے. کیا کہتے ہیں مرید کے کا نام نیو یارک رکھیں؟ نہیں نیو یارک نہیں رکھیں یار، اس کی ڈیٹیلز ہم پھر کسی دن ڈسکس کریں گے، پہلے کر بھی چکے ہیں. اچھا جی ماسٹر صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ امداد نہ ملے گی تو کیا ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے؟ 30,000 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ امداد بیسیکلی ایک لعنت ہے. ہمیں اس لعنت سے چھٹکارا پانا ہے بہر صورت. نہیں تو کیسے چھٹکارا پائیں گے؟ کوئی ریفری سیٹ ہی بجائے گا جی بس شروع ہو جائے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیسے یہ بہت ہے. $1 ملین کوسچن یہی ہے. انفارچونیٹلی ہر کوارٹر سے، ہر نوک اینڈ کارنر سے ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں، بشمول ہمارے حسب حال بھی یہی کہتا چلا آ رہا ہے کہ امداد نہیں لینی. لیکن امداد نہیں لینی، امداد بھی نہ لوگے، کرپشن بھی جاری رکھو گے، اللہ تللے بھی جاری رکھو گے تو پھر سروائیو کیسے کرو گے؟ پرابلم یہ ہے کہ سولوشن ابھی تک کسی نے پیش نہیں کیا. آج میاں صاحب نے بڑا دبے لفظوں میں امداد کو کنڈیم کیا ہے، کیٹیگوریکلی کلیئرلی انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی، اور بڑی دیر بعد آج لب کشائی کی ہے انہوں نے. وہ اصل میں ان کا اوپر والا بٹن بند تھا اس لیے نہیں تھے بول رہے. کیا مطلب؟ ہاں وہ چوری نثار نے اوپر والا بٹن کھولا ہے تو بولنا شروع کیا. ہوتا ہے یار میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ جانتا ہے اوپر والا بٹن باندھ دو بندے کی آواز نہیں نکل رہی ہوتی اور کھلے ایک دم نکلتی ہے، جیسے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ میاں صاحب کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی کہ وہ اب دونوں میں چوائس کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہے کہ کنڈیم کریں تو امریکی ناراض ہوتے ہیں کہ مطلب لوگر بل جو ہے، کیری لوگر بل کے بارے میں کہہ دیا جائے آؤٹ رائٹلی کہ ہمیں نہیں منظور. اس سے بھی وہ اجتناب کرتے آ رہے ہیں آج تک. آج کچھ انہوں نے لب کشائی فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. وہ کچھ ایسا نہیں کہنا چاہتے جس سے فوج ناراض ہو. لیکن یار یہی باتیں تو میاں صاحب کے ترجمان بڑی دیر سے کلپ رہے ہیں، ساری باتیں کر چکے ہیں. میاں صاحب نے کوئی ایسی تگڑی لیڈروں والی بات نہیں کی اس تقریر میں. واقعی کوئی نیا پوائنٹ آف ویو، کوئی چیز نئی نہیں آئی ان کی طرف سے. کچھ بھی نیا نہیں ہے، وہی باتیں جو ترجمہ ہم پہلے ہی نہیں کہہ رہے تھے کہ اس وقت قائد کی ضرورت ہے ترجمان کی نہیں. بالکل میاں صاحب لیڈ کریں اس وقت. ایک یار اپروول ریٹ ان کا سب سے زیادہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا، سب سے زیادہ مقبولیت ہے ان کی عوام میں. تو اس طرح کیا ڈری باتیں کر رہے ہیں؟ کھل کے گل کریں ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ وہ اپنی باری پہ کریں گے نا. مطلب اس وقت وہ اپوزیشن میں ہے. اچھا باری
बारी बारी नहीं, मेरा मतलब जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो कुछ ना कोई मौजज़ा जो वो करना चाहते हैं, पहले 2 दफा तो नहीं हो सका उनसे, मे भी इस दफा वो कर गुजरे। अच्छा जी, को मौजा हो सकता है वैसे? हाँ, मतलब तवक्को तो रखनी चाहिए, मैं तो तवक्को रखता हूँ। मसलन आज भी उन्होंने एक नुस्खा कीमिया जिसका जिक्र किया कि इसहाक डार साहब के साथ बैठें, वो पूरा प्लान देंगे आपको कि किस तरह इमदाद से और कर्जों से निजात हासिल की जा सकती है। यार छोड़ो इसहाक डार को, तुम मेरे साथ बैठा दो सारों को। अच्छा। मैं उनको 1 सेकंड में करिए से निजात दिलवा दूंगा। वो कैसे 1 सेकंड में? और भाई $300 बिलियन पड़ा हुआ बाहर। ये करप्ट अफसरों, ये मेहनत का सियासतदान और चंद रिटायर जर्नैलों का जो है। यार ये क्या रिटायर्ड जर्नैलों का, किस तरफ तुमने और तुमने अभी मुशर्रफ की खबर नहीं पढ़ी कल? क्या खबर? हैरान कर देने वाली, एक फूड चेन है उधर बाहर कोई। हाँ वो ठीक है, उसमें कुछ शेयर्स उसने ले कुछ नहीं, सबसे ज्यादा शेयर अब उसके हो गए। तो यार हो सकता है 15% शेयर्स हों उसके जो सबसे ज्यादा हो गए हों, 100 पार्टनर्स हों उसमें। अच्छा, तो 15% कुछ नहीं है जी? यार वो मेहनत करता रहा है यहाँ पे इतनी। क्या मेहनत करता रहा है जी? रोजों में पीपा बजा के शहरी जगाता था या इधर अटेंड होता रहा वो? यार किताब लिखी है उसने, किताब बड़ी महंगे राइट्स बेचे थे उसने, रॉयल्टी है उसकी, लेक्चर्स देता है। तो जाने तो यार, और भी बड़ों ने किताबें लिखी हैं, फूड चेन तो किसी ने नहीं खरीदी। अच्छा चलो, बहरहाल ये सिलसिला है, तुम आगाज मियां साहब से क्यों नहीं करवाते? उनके बड़े पैसे पड़े हैं बाहर। और उनको जरूरत है जरा। क्या जरूरत है? मुकदमा लड़ना उन्होंने लंदन में, मुशर्रफ को पांजा लगवाना है। मतलब वो कहते हैं पांजा लगे पावे मुझे 500 वकील करना पड़े, एक पांजा लगवाओ। जरदारी साहब की खिदमत में गुजारिश कीजिए कि वो कुछ ले आए। वो नहीं ला सकते। क्यों? एनआरओ से इतनी बड़ी रिलीफ मिली है उन्हें। और यार उनके बैंक बैलेंस जहां जहां पे पड़े हुए हैं ना बैंकों में, उनको याद नहीं है। भूल जाते हैं वो यार। ऐसी को हंसने वाली कौन सी बात है यार? तुमने क्या करती हो यार? नहीं देखो ना, अगर हैं पैसे तो वो आगाज कर रहे हैं। यार याद नहीं है यार, ये ऐसे मजाक कर रहे हो तुम, याद कर रहे हैं, कमाल है यार। तुम यार कई एग्जांपल्स हैं, वो भूल नहीं। तो चलो चौधरी शुजात साहब से कुछ लो यार, उनके भी बहुत सारे पैसे हैं भाई। मेरे पास रखा के गए थे। नहीं चौधरी साहब, अल्लाह ने आप पे बड़ा करम किया हुआ है, मुल्क को इस वक्त जरूरत है। करम किया तो मेहनत की है, करम किया है, तुम भी किया करम है। किस चीज के पैसे तुम्हें दे दूं? नहीं, कर्जा दे दें यार, पाकिस्तान को कर्जा दे दें। कर्जा भाई यहाँ हालात नहीं ठीक, कर्जा लेके तुम दौड़ जाओ, मैं कहां से ढूंढता फिरूंगा। चौधरी साहब इतना तो दें कि हम पंजाब पुलिस को प्रॉपरली इक्विप भी कर सकें। पंजाब पुलिस को नवाज शरीफ से को उसके पास थोड़ा पैसा, उसने बांदर खरीदने हैं पैसों में। हुकूमत का काम है, हमारा काम नहीं है। हम अपना किरदार कर रहे हैं, थोड़ी लड़ाई लड़ते हैं। परवेज इलाही को देखो बेचारे को, बहुत बयान देते। चौधरी साहब इतना पैसा है आपके पास, कुछ तो दे दें यार। किस लिए दे दें? लू में चला चला के गन्ना पेल के हम मर गए, पैसे तुम्हें दे दें? हम तो वही तुम्हारे वाली। चौधरी साहब आप नहीं कुछ देते नजर आ रहे। चौधरी साहब एक सवाल मैं करूं? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप भी पूछा करें, ये तो ऐसे बड़बड़ करते रहते। पूछे जनाब। चौधरी साहब आपने इतना माशाल्लाह पैसा बनाया कैसे? शाबाश। काका तुम ही सवाल पूछा करो। Continuous Raj will take a break. Stay with us.